اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو چاند گرہن کے حوالے سے ہے۔ رمضان میں ایک ایسا چاند گرہن آنے والا ہے جو صدیوں کے بعد ظاہر ہوگا۔ یہ ہمارے ہندو بھائیوں کے رنگوں والے تہوار ہولی کو سرخ کر دے گا اور نوروز کے سبز رنگ کو لال رنگ میں تبدیل کر دے گا۔ سال کا یہ پہلا چاند گرہن 25 مارچ 2024 کو لگنے والا ہے۔ یہ چاند گرہن دن کے وقت پاکستان میں ظاہر ہوگا۔ امریکہ، یورپ، آسٹریلیا کی طرف سے چڑچڑاپن، تنہائی اور معاشی حوالے سے تلخی پیدا کرے گا، لیکن پاکستان، ہندوستان اور آس پاس کے ممالک کے لیے مالی حوالے سے بہتری لائے گا۔ کوشش کریں کہ چاند گرہن کے وقت حاملہ عورتیں کینچی چھری نہ پکڑیں تو یہ ان کے بچے کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ تیکھی اور کھٹی چیزیں نہ کھائیں تو بہتر ہے۔ سیدھی ہو کر لیٹیں تو بہتر ہے۔ اس چاند گرہن کا خاص اسم اعظم یا فتاح یا رحمان ہے، یعنی چاند گرہن کے وقت کثرت کے ساتھ اس اسم اعظم کو پڑھ کے جو انسان اپنی دعا مانگے گا، اللہ کے کرم سے وہ دعا اسی پل قبول ہو جائے گی۔ اللہ والو، چاند گرہن کا خاص صدقہ گوشت اور سفید چیز کا ہے۔ حسب توفیق گوشت لے کر کسی مستحق کو دے دیں اور سفید چیزوں میں آٹا، چینی، چاول کسی مستحق کو دیں، تاکہ تمام امراض سے، تمام پریشانیوں سے تمام برج والے اللہ کی پناہ میں رہیں۔ اور یہ چاند گرہن پاکستان اور ہندوستان میں مالی حوالے سے بہتری لائے گا اور اللہ تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ 25 مارچ والا چاند گرہن تمام برجوں پر ایک عجیب اختیار رکھے گا۔ معاشی حوالے سے، مالی حوالے سے سوچ پہ ایک گہرا اثر چھوڑے گا۔ تبھی اس کا صدقہ تمام برج والے ضرور اور ضرور ادا کریں اور کوشش کریں کہ اس چاند گرہن کے وقت ایک سجدہ ضرور کریں اور سجدے میں مسلسل 25 مرتبہ سورۃ النصر پڑھیں۔ 25 مرتبہ سجدے میں سورہ نصر پڑھ کر اپنی دعا مانگے، کیونکہ اس چاند گرہن میں جو انسان سجدہ کرے گا اور سجدے میں اللہ رب العزت سے اپنی حاجت مانگے گا تو اس کی دعا اسی پل، اسی لمحے قبول ہو جائے گی۔ کوشش کریں کہ حاملہ عورتیں چاند گرہن کے وقت اپنے ہاتھوں میں کینچی یا چھری نہ پکڑیں تو بہتر ہے۔ اس چاند گرہن کا صدقہ تمام برج والوں کے لیے حسب توفیق گوشت اور سفید چیز کا ہے، اور اس گرہن کا وقت پاکستانی وقت کے حساب سے 25 مارچ 2024 پیر کے دن صبح 9:50 سے شروع ہوگا، جس کا عروج 12:15 تک قائم رہے گا اور جس کا اختتام 2:40 پر ہو جائے گا۔ تمام برج والے اس وقت اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ والو، آج میں آپ کو اس کے چاند گرہن کے حوالے سے ایک بہت ہی خاص اور مجرب عمل بھی بتاؤں گی۔ یہ عمل میرے تمام بہن بھائیوں نے، تمام میرے سبسکرائبر جو دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، تمام لوگ اس وظیفے کو لازمی کر لیں۔ اللہ والو، وظیفے کی اجازت کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ آپ کو وظیفے کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ اللہ والو، آج چاند گرہن کا ایک خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ بہت خاص اور مجرب عمل ہے۔ یہ موقع قسمت والوں کو ہی ملتا ہے۔ اللہ والو، آپ نے خود بھی اس عمل کو کرنا ہے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ تمام اہل اسلام، تمام بہن بھائی اس چاند گرہن کے اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس عمل کے کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ پر جادو جنات کے معاملات ہیں،
آپ پر کسی بھی قسم کا جادو کیا گیا ہے یا آپ کے گھر میں جنات والا کوئی معاملات ہیں یا کوئی سائے اسیبی سائے کا مسئلہ ہے، کچھ بھی ایسے معاملات ہیں، نظر بد کا مسئلہ ہے، یا پھر حسد کی وجہ سے لوگ آپ سے دشمنی کر بیٹھے ہیں، دشمن آپ پر ہیوی ہو چکا ہے، آپ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، منافقین کا شر ہے، یا کوئی لا علاج بیماری ہے، آپ کے کاروبار پر بندش لگا دی گئی ہے، رشتوں پر بندش لگا دی گئی ہے، اللہ والو آپ کے بچے جوان ہیں لیکن نوکریاں نہیں مل رہی، پڑھ لکھ گئے ہیں، ڈگریاں لے چکے ہیں لیکن در در کے دھکے کھا رہے ہیں، لیکن نوکریاں نہیں ان کو مل رہی، اور جن کے پاس نوکریاں ہیں ان کی سیلری میں اضافہ نہیں ہو رہا، رزق میں برکت نہیں ہو رہی، اللہ والو گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، گھریلو لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے لیے، اور سب سے بڑی بات کہ میاں بیوی میں جدائی کے جو جادو کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے گھر میں گھریلو معاملات ڈسٹرب ہیں، میاں بیوی میں لڑائی رہتی ہے جس کی وجہ سے بچے پریشان ہیں، باقی تمام گھر والے پریشان ہیں کہ یہ کیوں آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے خاتمے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ آپ اس چاند گرہن میں اس عمل کو کر لیں، اس عمل کے کرتے ہی انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی تمام یہ جو میں نے پریشانیاں بتائی ہیں، تمام تکلیفیں بتائی ہیں، تمام ٹینشنیں بتائی ہیں، یہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی، اور خاص کر کے کاروبار کے حوالے سے جن میرے بھائیوں کے کاروبار میں برکت نہیں ہے یا ان کا کاروبار پہلے اچھا چلتا تھا، اب ان کے کاروبار میں بالکل بھی آمدنی نہیں ہوتی یا آمدنی ہوتی ہے لیکن پیسوں میں برکت نہیں ہے، کہ پیسے آتے تو ہیں لیکن جانے کا پتہ نہیں چلتا، کام بھی وہیں رکے ہوئے ہیں اور پیسہ بھی ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ والو خاص کر کے میرے وہ بھائی اس وظیفے کو ایک بار لازمی کر لیں۔ تو اب آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ اللہ والو آپ نے چاند گرہن کا سب سے طاقتور یہ وظیفہ ہے جو بہت بار ہزاروں لوگوں نے آزمایا ہے، اور یہ موقع کبھی کبھار ہی آپ کو ملتا ہے، کیونکہ یہ بڑا ہی عجیب قسم کا چاند گرہن ہے جو صدیوں کے بعد ظاہر ہوا ہے۔ یہ چاند گرہن آپ کو بہت سارے فائدے دے گا اور آپ نے فائدے حاصل کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے ادا کر لینے ہیں، اور اس کے بعد وہاں ہی بیٹھ کر آپ نے 100 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ کی کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہ والو یاد رہے کہ آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، ویسے بھی یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے میں یہ چاند گرہن آ گیا ہے، تو آپ نے برکتوں والے مہینے میں برکتوں والا درود پاک ہی پڑھنا ہے، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ 11 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 41 بار آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو آپ نے ذرا غور کے ساتھ توجہ کے ساتھ آپ نے سن لینا ہے کہ میں کیا کیا بتا رہی ہوں۔ 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر آپ نے 11 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 41 بار آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ کافرون کو پڑھنا ہے، 3 بار سورہ کافرون پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے، یعنی کہ قل هو اللہ کو پڑھنا ہے، 3 مرتبہ ہی آپ نے سورۃ الناس کو پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ ہی سورۃ الفلق کو پڑھنا ہے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ یہ بات نوٹ کر لینی ہے کہ میں کون کون سا صورت بتا رہی ہوں اور کتنی کتنی مرتبہ بتا رہی ہوں۔ یہ آپ نے پڑھنے کے بعد آپ نے پہلے سپارے کی یہ آیت الف لام میم سے لے کر ہم المفلحون کو ایک بار پڑھنا ہے،
اس کے بعد آپ نے ایک بار سورہ فاتحہ کو دوبارہ پڑھنا ہے مکمل۔ یہ سب پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اپنے پاس پانی اور چینی رکھ لینی ہے، اس پر دم کر لیں، یا پانی پر دم کر لیں یا چینی پہ دم کر لیں، بہتر تو یہ ہے کہ دونوں چیزوں پر دم کر لیں۔ اور چاند گرہن ختم ہونے کے بعد اپنے گھر میں ان چیزوں کو استعمال کریں، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ پورے 11 دن تک یہ پانی اور چینی آپ استعمال کرتے رہیں۔ اس کے بعد جب 11واں دن مکمل ہو جائے تو 11ویں دن آپ نے ایک بار پھر دوبارہ یہ سارا وظیفہ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اول آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم، ایک تسبیح آپ نے سب سے پہلے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اس کے بعد 11 بار آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ ہی سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اس کے بعد 41 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد 3 بار سورہ کافرون پڑھنی ہے، 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، 3 مرتبہ سورہ ناس اور 3 مرتبہ سورہ فلق کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلے سپارے کی آیت الف لام میم سے لے کر ہم المفلحون تک ایک بار پڑھ لینی ہے، اور آخر میں آپ نے ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ کو مکمل ایک بار پڑھ لینا ہے۔ یہ سب پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور آپ نے پانی اور چینی جو آپ نے گرہن کے وقت دم کیا تھا اسی پانی اور چینی پر آپ نے دوبارہ دم کر لینا ہے، اور تمام گھر والوں کا آپ نے صدقہ دینا ہے حسب توفیق، جتنا آپ دے سکتے ہیں، یا پھر آپ گوشت کا صدقہ دیں حسب توفیق، یا پھر چاول، چینی یا آٹے کا صدقہ دیں، کیونکہ اس چاند گرہن کا صدقہ یہی نکلتا ہے۔ اور آپ نے انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرنے کے بعد آپ کی جتنی بھی بندشیں ہوں گی، رکاوٹیں ہوں گی، جادو ٹونے کا اثر ہوگا، نظر بد کا اثر ہوگا، حسد ہوگا، بیماریوں سے جان چھوٹ جائے گی، آپ کے جو بھی معاملات ہوں گے، جیسے بھی معاملات ہوں گے، گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، رشتوں کی بندش ہے، اولاد کی بندش ہے، بے اولادی ہے، جو بھی آپ کے معاملات ہیں، انشاءاللہ تعالی العزیز مجھے پورا یقین ہے اپنے رب کی ذات پر کہ اللہ رب العزت اس کو ختم فرما دیں گے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ تو اللہ والو، عمل میں نے بار بار آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ نے عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ عمل انتہائی آسان ہے، 15 سے 20 منٹ آپ کے لگ جائیں گے، لیکن آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ تو اللہ والو، ایک بار ضرور اس عمل کو کیجئے گا، اس کو اگنور بالکل نہیں کرنا آپ نے۔ یہ موقع آپ کو پھر پتہ نہیں کب ملے، کیونکہ ایسا چاند گرہن صدیوں میں کسی ایک بار لگتا ہے، اب بھی جو چاند گرہن لگا ہے وہ صدیوں بعد لگا ہے، تو اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، اور آپ نے کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت سے اپنے لیے مغفرت مانگنی ہے، عافیت مانگنی ہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہے، اللہ رب العزت معاف فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایسا چاند گرہن ہے کہ اگر آپ اس میں عبادت کرتے ہیں، آپ جب بھی یا فتاح یا رحمان آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے جب تک چاند گرہن لگا ہے، اور آپ نے 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں، اور جو بھی آپ دعا کریں گے ساتھ میں اس وظیفے کو کریں، 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ آپ یقین کریں کہ آپ مصلی سے اٹھیں گے بھی نہیں، ابھی آپ مصلی پر ہی بیٹھے ہوں گے، اپنے دعا آپ کی مکمل بھی نہیں ہوئی ہوگی کہ آپ نے آخری آمین بھی نہیں بولا ہوگا، تو اللہ رب العزت آپ کے اٹھنے سے پہلے آپ کی دعا کو پوری فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ آپ نے اس توکل کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے دعا کرنی ہے کہ آپ کی دعا ابھی قبول ہو جائے۔